ہمارے مہمان جو حجیرہ سے تشریف لائے حافظ محمد عمیر صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے، دعا ہے اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، اور آج کی ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ تو اب جو مائک پہ آنے والے مہمان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بالکل مختصر وقت میں اپنی اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے بھائی علامہ صہیب احمد زئی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ إنا بخادر تنظم ببنان البيان وازهر زفر تنصر في أرضان الأذهان حمد مبدين انتقى الموجودات بآيات وجوب وجوده وشكر منعم أغرق المحلوقات في بحار إفضاله وجود تلعلى في ظلم الليالي أنوار حكمته الباهرة واستنار على صفحات الأيام آثار حكمته القاهرة نحمد الله على توفيقه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم۔ لجپال گرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے۔ تم لوگ ادھر باغ فدق پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ زہرا کی سواری ہے سوئے جنت فردوس، نظروں کو جھکائے ہوئے مخلوق کھڑی ہے۔ آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا، آقا نے کھڑے ہو کے یہ امت کو بتایا، رحمت کے لیے فاطمہ رحمت کی گڑی ہے۔ تین اور بھی بہنیں ہیں بڑی عمر میں تحسین، رتبے میں مگر فاطمہ تینوں سے بڑی ہے۔ شیخین کے ہوتے بھی عدالت میں علی ہے، خیبر سے احد باب شجاعت میں علی ہے۔ وہ بار دیگر جان پہ بن آئی عدو کی، وہ حضرت عباس کی صورت میں علی ہے۔ اے سید و سردار دو عالم تیرے صدقے بچپن سے تیرے سایہ رحمت میں علی ہے۔ قاسم کی ہنر مندی کی کیا بات بتاؤ، ہم شکل حسن ہے تو طبیعت میں علی ہے۔ ہارون کو موسیٰ سے جو نسبت تھی کسی وقت، آج ایسے محمد کی قرابت میں علی ہے۔ لب کھولے تو الفاظ بنے نہج بلاغہ، یعنی کہ علی فن بلاغت میں علی ہے، یعنی کہ علی فن بلاغت میں علی ہے۔ حضرات محترم، ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے یاد مصطفیٰ کے لیے۔ ہماری آنکھ میں جو نمی آتی ہے محبت مصطفیٰ میں آتی ہے۔ ہمارے دل میں اگر کسی کی محبت ہے وہ یا رب کی محبت ہے یا محمد و آل محمد کی محبت۔ حضرات، یہی محبت ہمارے لیے کافی ہے۔ اب وقت چونکہ مختصر ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی محبت ہمارے لیے کافی و وافی ہے۔ حضور نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی محبت ہو جاتی ہے، اگر بلال میرے آقا سے محبت کرے تو حضور فتح مکہ کے موقع پہ بلال کو یہ حکم دیتے ہیں، اے بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ فوقیت و برتری کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ آج بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آذان دے رہے ہیں، اور جو بندہ مصطفیٰ اور قرآن یعنی قرآن اور صاحب قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پھر اسے مٹنے نہیں دیتا۔ آج بادشاہوں کے نام لوگ بھول جاتے ہیں جنہوں نے صدیوں سال حکومت کی تھی، آج وہ مٹ چکے ہیں، نام ختم ہو گئے، لیکن بلال کا نام آج بھی زندہ ہے، مہر علی کا نام آج بھی زندہ ہے، داتا علی کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یا مصطفیٰ سے محبت کی ہے یا قرآن سے، اور جو قرآن
اور مصطفیٰ کائنات سے محبت کرتا ہے، قرآن اسے مٹنے نہیں دیتا۔ اقبال نے فرمایا تھا موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بھائی انتہائی عزتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا حافظ صہیب احمد ضیائی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اب میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری آفتاب احمد ناصر صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل سنت کے اس عظیم مرکز میں کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو، سپاہیوں کو تیار کیا جاتا ہے، میں سن 1990 سے پہلے کی بات ہے، میں اس 4-5 منٹوں میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک عظیم شخصیت سید فضیلت حسین شاہ صاحب کا عظیم ترین دور دیکھا۔ یہ انہی کی برکت سے آج یہاں پر بالکل اس وقت معمولی سا نظام تھا، لیکن یہ نظام آج جتنا بڑھ رہا ہے، آئندہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ اور انہوں سے ہی ہم نے سیکھا کہ جب انجمن سکول کوٹا میں ہوتا تھا تو وہاں پر آپ تعلیم و تربیت کا بڑا خوبصورت اہتمام فرماتے تھے۔ وہاں سے سیکھا اہدنا الصراط المستقیم کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرات میں ایک ہی بات بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حوالہ کتاب کا نام ہے غاروں میں چھپے لاہوتی راز۔ یہ طارق محمود چغتائی مجروبی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے اندر ایک واقعہ ہمارے بریلوی مسلک کے مطابق آپ لکھتے ہیں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کے حوالے سے کہ وہ طواف کر رہے تھے، توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، طواف کر رہے تھے کہ طواف کرتے کرتے حاجی عبدالوہاب صاحب طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے ایک بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا اس آنے والے شخص نے کہ حضرت کبھی آپ ہمارے پاس نہیں آئے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں کہ جناب کا تعارف، آگے سے جواب ملتا ہے مجھ کو شہباز قلندر کہتے ہیں۔ محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے محبت والے بیٹھے ہیں، ان سے تو کہنے کی ضرورت نہیں۔
لیکن آگے سے جو جواب دینے والا ہے وہ جواب دینے والا کہتا ہے کہ مجھ کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں، سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو تو قبر میں گئے ہوئے عرصہ ہو گیا، یہ طواف کرنے والے کے سامنے کیسے آ گئے؟ اگر ہم اہل سنت والے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محفل میں آتے ہیں، جو نبیوں کے نبی ہیں، ساری کائنات جن کی وجہ سے بنی ہے، سارے نبی جن کی وجہ سے آئے ہیں، ساری کائنات کی رونقیں جن کی وجہ سے آئی ہیں، اگر وہ محفل میں آئیں تو اس کو صحیح سمجھا نہ جائے، لیکن وہ حاجی عبدالوہاب کو سلام کرنے والے قلندر اگر اپنی قبر سے نکل کر سلام بھی کریں، جواب بھی دیں اور یہ بھی کہیں کہ کبھی تم ملے نہیں، کبھی آئے نہیں، یہ جائز ہے تو وہ جائز کیوں نہیں؟ اگر یہ جائز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ آباد، زندہ آباد۔ آج کل اہل سنت کا روپ دھارے ہوئے تو بہت سارے ہیں، لیکن اگر چیک کرنا ہو تو ان کے سامنے نعرہ رسالت لگاؤ، نعرہ حیدری لگاؤ، سب پتہ چل جائے گا، کلیہ سارا پتہ چل جائے گا، ترازو سارا سامنے آ جائے گا۔ حضرت معذرت کا بس اسی بات کو مکمل کرتا ہوں، مجھے بخوبی احساس ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ پکارا جب بھی مشکل میں چلے آئے رسول اللہ، وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ آگے سے جواب ملا کہ کبھی تم آئے نہیں، وعدہ معاہدہ ہو گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب قبر پر پہنچے، قلندر کی قبر پر، ادھر تو لکھتے ہیں قبر پر جانا شرک، ادھر قبر پر پہنچے، کہتے ہیں کہ جب قبر پر گیا باہر تو میں نے خرافات دیکھی، لیکن اندر جب میں گیا نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ اگر ہم نبی کی ذات کو نور بول دے تو پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگ جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اندر نور ہی نور تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نعت خوانوں سے معذرت کے ساتھ کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور کا تو ہے، این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے، این نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی بات آئے تو پھر یہ ہمارا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی صحیح عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے ہٹ کر سارے عقیدے باطل ہیں۔ رضوی صاحب مجاہد اہل سنت اسی کی ساری زندگی دعوت دیتے رہے اور ابھی بھی دے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے انتہائی عزتوں کے لائق خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آفتاب احمد ناصر صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما،
انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور چاہیں تو اشاروں سے اپنے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اور جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا آپ کی انہی محبتوں میں